تیسری حدیث جو ہے وہ بھی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، مومنوں کی ماں، فرماتی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، قربانی کرو اور خوش دلی سے قربانی کرو، خوش ہو کے قربانی کرو، فإنه ليس من مسلم يوجه ذهيته الى القبلة، کہ جب مسلمان اپنے قربانی کے جانور کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے ذبح کرنے کے لیے، الا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في میزانه یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے قربانی کے جانور کے خون اور اس کا پیشاب اور اس کی اون میزان میں نیکیوں کی جگہ پہ تولے جائیں گے، جہاں پہ نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، قربانی کے جانور کے خون کا وزن نیکیوں کی صورت میں کیا جائے گا، قربانی کے جانور اس کی جو لید ہوتی ہے یا جو بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں ان کا وزن نیکیوں کے برابر کیا جائے گا، نیکیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وصوفها، قربانی کے جانور کی جو اون ہوتی ہے، دمبا اور بھیڑ وغیرہ ان کی جو اون ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایک اون ایک ایک نیکی شمار ہوگی اور یہ تولے جائیں گے۔ پچھلی حدیث میں بھی 3 چیزیں تھیں، یہاں پہ بھی 3 چیزیں ہیں۔ پہلے میں ان کو ذکر کیا کہ آگے ایک اعتراض کا جواب دوں گا۔ خون، گوبر، اون، سینگ، بال اور کھر، یہ دونوں حدیثوں میں 6 چیزیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں خون ہے جو ابھی تلاوت کی ہے، گوبر کا ذکر ہے، لید وغیرہ مینگنیاں، اور اون کا ذکر ہے، اور جو پچھلی حدیث تھی اس میں سینگوں کا ذکر ہے، بالوں کا ذکر ہے اور کھر کا ذکر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم 18,000 روپے کا دمبا لے کر ذبح کر رہے ہیں اور یہاں حدیث پہ ہے کہ خون کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اس کے گوبر کا، مینگنیوں کا، لید کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اون کا ثواب دے گا، سینگوں کا ثواب دے گا، بالوں کا ثواب دے گا اور کھر کا ثواب ملے گا، اور یہ گوشت اور اس کا جو جگر ہوتا ہے اور باقی جو خاص قیمتی گوشت ہوتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو یہاں پہ ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ جانور کے جسم میں گھٹیا سے گھٹیا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، کھر، خون، گوبر، بال، اون اور اسی طرح سینگ۔ یہ چیزیں انسان پھینک دیتا ہے، سینگ بھی ہم پھینک دیتے ہیں، گوبر تو کسی کام میں نہیں آتی، شاید وہ جلانے کے کام آ جاتی ہے، اور اسی طرح کھروں کو بھی ہم پھینک دیتے ہیں۔ خون تو نجاست ہوتی ہے، جو خون دم مسفوح ہوتا ہے، جو قربانی کے جانور کے گلے سے نکلتا ہے ذبح کرتے وقت، اور اسی طرح اون بھی ہمارے کام نہیں آتی، بعض جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تو اتنی کم چیزوں پر جب اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں، نیکیاں دے رہے ہیں، تو کیا گوشت پہ اللہ تعالیٰ نیکی نہیں دے گے؟ تو گوشت پہ بھی انعام ملے گا اور گوشت پہ بھی نیکی ملے گی۔